نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا رحمت العاشقین یا مراد المشتاقین یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین۔ سامعین محترم، آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ایک سلسلہ جو ہے وہ بیانات کا شروع ہو چکا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطالعے کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کیا کیا ہیں، کیا کیا وصف ہیں میرے آقا کے، تو وہ ماشاءاللہ سے اس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی علمی حوالے سے، سائنسی حوالے سے ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے مجھے شرف عطا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب پڑھتے آئے ہیں، سب کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے کلام فرمایا، اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے جو خالق ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا، من علق، کس سے؟ ایک لوتھڑے سے اللہ پاک نے تخلیق کیا نا۔ تو دیکھو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں بے شمار علمی موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس صورت کی ہر آیت کے اندر ایک ایک موضوع پر، اور بعض علماء نے تو فرمایا کہ بے شمار موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، بائیولوجی کا بھی ذکر آ گیا ہے اس میں، اور علم الکلام کا بھی ذکر آ جاتا ہے اس میں، علم القلم بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہی آیات میں آگے جا کے قلم سے بھی اللہ پاک نے علم سکھایا۔ مطلب کتنی زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ابھی تو چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپس بنتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کی مزید ڈیٹیل بیان کریں گے۔ آج میں صرف کچھ تمہیدی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ کہ ہم یہ جانیں گے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہم لوگوں کو، ورنہ تو ہم جان نہیں سکتے، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا وہ ہمارے جو ہے علم سے، ہمارے فہم سے، ادراک سے بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، بہت ہماری پہنچ میں نہیں ہے۔ لیکن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہمیں اپنے نبی کے ذریعے اور اپنے اولیاء کے ذریعے ہم تک جو پہنچا اہل علم کے ذریعے، ہم وہ آج بیان کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن پاک جو ہے وہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، وہ آج اثر نہیں کرتی، زمانہ بڑا جدید آ گیا ہے۔ تو ان کی انفارمیشن کے لیے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جناب، جو کہ حالانکہ ثابت نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہندو مذہب جو ہے وہ 6000 سال پہلے کا ہے، کوئی کہتا ہے جناب ہمارا یہودی مذہب 2000 سال پہلے کا ہے، کوئی کہتا ہے ہم 1500 سال پہلے سے موجود ہیں۔ اگر ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے جدید مذہب جو ہے وہ اسلام کا بنتا ہے، سب سے جدیدیت جو ہے وہ اسلام کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1400 سال پرانا ہے، اس سے زیادہ پرانا نہیں، باقی مذاہب اس سے پرانے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو پہلے
جب علمی حوالے سے بات کی جاتی تھی تو لوگ افلاطون کو، اس کے فلسفے کو پڑھتے تھے، ارسطو کو پڑھتے تھے، اور لوگوں کو لوگ جو فلسفی تھے یا اور لوگوں کو لوگ پڑھتے تھے۔ طب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یونان میں، روم میں بڑا کام ہو رہا تھا، اب ان کی زبانوں میں کام ہو رہا تھا، وہ علم جو تھا وہ بڑی حکمرانی کر رہے تھے علمی اعتبار کے لحاظ سے، اور لوگ ان کو پڑھتے آئے تھے۔ لیکن عرب میں علم موجود تھا، لیکن ان کی زبان، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا، وہ اپنے ہی علوم و فنون کو دیکھا کرتے تھے۔ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے عرب کے جگہ پر تو وہ جاہلوں کا علاقہ تھا، ان پڑھوں کا علاقہ تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے تحریریں لکھ کے نا خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے، جس کی سب سے اچھی تحریر ہوتی تھی تو باقی سب اتار لیتے تھے، وہ لٹکی رہتی تھی وہاں پہ۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن پاک کی آیات وہاں پہ رکھی گئیں تو اندازہ کریں سب نے اپنی تحریروں کو اتار لیا کہ اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور علمی اعتبار سے کوئی اور تحریر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تحریر کسی عام انسان کی نہیں تھی، وہ خود خالق کائنات کی تحریر تھی، وہ خود خالق کائنات کی تحریر تھی۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ عرب میں بھی اس وقت پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، شاعر حضرات بھی موجود تھے، مفکرین بھی وہاں پہ موجود تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایویں نہیں اس لفظ استعمال کی یتدبرون کے، یتفکرون کے، تعقیلون کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کی کہ غور کرو، عقل سے کام لو، فکر کرو، تدبر کرو، ادراک، یہ سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ فہم اپنا استعمال کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے علم کیسے سکھایا؟ یا اللہ کی کائنات میں کیا کچھ موجود ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف اعوذ کے بزرگوں نے 1000 معنی لکھے، صرف اعوذ کے 1000 معنی لکھے گئے۔ اسی طرح جب ہم تفاسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً جنہوں نے ظاہری آنکھ رکھتے ہیں انہوں نے بیان فرمایا، ایسے علماء نے، کہ تقریباً 72,000 سے علموں کے اوپر بات کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، 72,000 علم، اور ہمیں تو 10-12 سبجیکٹس کے اوپر بات ہی نہیں آتی ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا، مطلب سبجیکٹس کے جو کتابوں کے نام آتے ہوں گے، آگے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ آگے اس کی کیا ریسرچ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اگر ریسرچ کی جائے، دیکھا جائے، جیسے میں نے ابھی اقرا بسم ربک الذی خلق بات کی ہے، تو اسی میں ہی بایولوجی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اسی میں ہی فزکس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اسی میں ہی کیمسٹری کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کا عطا کرنا، انسان کو سکھانا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم چل کر بیان کریں گے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کہ دیکھیں کہ یہ جو آج بڑے بڑے آفیسز میں دیکھا جائے، اداروں میں فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کسی کے دوسروں کے ساتھ نہیں میچ کرتے، مل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ریسرچ اب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ہم نے یہ جو انگلیوں کے کیا کہتے ہیں آپ اس کو، نشان تک جو ہیں وہ سب کے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، وہ علیحدہ علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ڈی این اے آج لوگ اس کا نام لیتے ہیں اور ہمیں یہ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ انسان کی پیدائش کا سارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح پلازما فزکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ہم ٹھوس مایع گیس کے بارے میں دنیا پڑھتی رہی بہت عرصہ، ٹھوس مایع اور گیس کے بارے میں دنیا پڑھتی رہی، لیکن قرآن پاک نے پلازما فزکس کی بات کی آج سے 1400 سال پہلے۔ جب سائنس نے ترقی کی تو سائنس نے آج بتایا کچھ سالوں پہلے کہ جناب پلازما فزکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بائیو فزکس کوئی چیز ہوتی ہے۔ سامعین محترم، قرآن عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ اگر کوئی سائنسدان ہوگا نا تو اس کو قرآن پاک میں بڑی چیزیں مل سکتی ہیں، اگر کوئی انجینئر ہوگا تو اس کو اپنے لحاظ سے قرآن پاک میں بے شمار چیزیں مل سکتی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوگا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھماتے، اور وہ ساری عمر جو ہے وہ اغیار کا غلام بنا پھرتا ہے،
علمی اعتبار سے، جبکہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ و دانش۔ وہ کہتے ہیں میں نے فرنگ کو بھی دیکھا، یورپ کو بھی، فرانس کو بھی دیکھ لیا، روم کی سلطنت کو بھی، میں نے سب لوگوں کو دیکھ لیا، میں نے وہاں کی کتابیں پڑھی ہیں، لائبریریاں کھنگالی ہیں، مجھے وہ علم ہی نہیں ملا۔ جب وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے تو تب ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے عاشق جو تھے نا، وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے تھے اور کتنی کتنی ایجادات کر رہے تھے۔ کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کا زوال کیسے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے آقا کی تعلیم کو چھوڑ دیا، جب اہل علم کو تجارت بنا لیا، اہل علم نے علم کو تجارت بنا لیا، اور جب بادشاہ آئے، شہنشاہ وقت آئے، انہوں نے سرپرستی کرنا چھوڑ دی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی سرپرستی فرمائی، علم دین کی سرپرستی فرمائی، خود علم پڑھایا، فرمایا مجھے بہترین معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا، اصحاب صفا کے نام سے آپ نے ادارہ قائم کیا۔ وہ کیسا ادارہ تھا کہ ایک چبوترے کے اوپر چند لوگ بیٹھتے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دیکھیں سکھانے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں، تو عالمین کا علم عطا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ ایک یونیورسٹی میں چلے جائیں نا، آپ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر ہی ماسٹر کی ڈگری لے سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ وہ ہر چیز کا ڈاکٹر ہے ایک ٹائم میں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ بہترین سپہ سالار بھی ہے، اور اگر وہ بہترین سپہ سالار ہی ہے تو وہ بہترین وزیر تعلیم بھی ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہ ایسے ایسے سپاہی تیار کیے جو سپاہی بنے، پھر سالار بنے، پھر سپہ سالار بنے، پھر کیا بنے؟ مشیر بنے، پھر اندازہ کریں جج بنے، اور پھر امیر المومنین سرکار نے ان کو بنایا۔ ایسے ایسے کسی کو وزیر تعلیم بنایا، کسی کو گورنر بنایا۔ اندازہ کریں کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کی شان ہے، علم کی شان ہے کہ ایسے عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، ایسا سپہ سالار بنایا کہ سپہ سالار اپنی جو ہے نا فوج کے اوپر بھی حکمرانی کر رہا ہے، حکم دیتا ہے تو ایک بندہ بھی نہیں ٹالتا، اور اسی کا حکم ایسا دوسرا علم بھی ساتھ عطا فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چیزیں آپ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، باطنی آنکھیں بھی کھول دی سرکار نے۔ فرمایا اے جنگل اپنے آپ کو خالی کر دے، آج کی رات محمد عربی کے غلام یہاں قیام کریں گے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا پورا جنگل ہی خالی ہو گیا۔ تو یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو شانوں سے نوازا، ایسی بھی شانوں سے نوازا کہ امیر المومنین ہوتے ہیں وقت کے، اور حکم دے رہے ہیں، خطبہ پڑھا رہے ہیں جمعے کا، لیکن دوسری طرف ان کی نگاہ اپنے بھیجے ہوئے سالار کے اوپر بھی ہے، اور سالار کو کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، میلوں دور نگاہ بھی جا رہی ہے، آواز بھی جا رہی ہے۔ اندازہ کریں تو میرے سرکار کے تعلیم یافتہ جو لوگ تھے نا، ان کی یہ شانیں تھیں کہ ان کے سامنے 3D تو نہیں تھا نا کچھ، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، سرکار نے آنکھوں میں سیٹلائٹ فٹ کر دی۔ سرکار نے نہیں سمجھ آئی نا سیٹلائٹ کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ آج آپ لوگوں کے پاس ہے نا، موبائل کے اندر ہر چیز گوگل کرو، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، میپ دیکھو، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو سرکار کے غلاموں کی آنکھوں میں اللہ نے میپ کو فٹ کر دیا تھا۔ کس کو فٹ کر دیا تھا؟ نقشوں کو۔ یہاں پہ وہ گوگل کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ سرکار کے اوپر درود پڑھتے تھے۔ سرکار پر نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ کوئی سبحان اللہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی اصل میں پتہ ہے کہ ہمارے جتنے طالب علم ہوتے ہیں ان کے سامنے اور باتیں کر لو، علم کی بات نہ کرو، اکتا جاتے ہیں نا۔ تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہماری ضلالت ہے، یہی تو ہماری بربادی ہے کہ آج ہم لوگ کیا ہیں، علم کی گفتگو سننا ہی نہیں چاہتے، ہم بھاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں او یار مسلمانہ دے کول تے ککھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، جب فرانس میں اور یورپ میں لوگ نہانا نہیں جانتے تھے، کئی مہینوں کیا سالوں نہاتے نہیں تھے اور بدبوئیں رہتی تھی وہاں پہ، اندازہ کرو گے جب اگر مسلمان جب وہاں پہ گئے نا یا اور لوگ گئے وہاں پہ تو وہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، یار ہم تو لڑنے کی بجائے ان کی بدبوئیں سے ہی مر جائیں گے۔ جب وہ لوگ بدبوئیں میں رہتے تھے اور یہاں پہ مسلمان نئی نئی ایجادات کر رہے تھے، تب جابر بن حیان امام جعفر صادق سے
علم حاصل کر کے کیا بنے ہوئے تھے؟ کیمیا دان بنے ہوئے تھے۔ تب البیرونی ابن الحسن جو تھے نا بڑی بڑی ایجادات کر رہے تھے، سرکار کے بڑے بڑے غلام تھے جنہوں نے قرآن سے ہی کھیتی باڑی کا علم سیکھا، جنہوں نے قرآن سے طب کا علم سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاکٹر جسے آپ کہتے ہیں نا آج، بڑے بڑے علوم حاصل کیے انہوں نے، کتنے علم الکلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، اور زبانوں کے علم بھی سکھائے، علم منطق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار، اگر قرآن پاک کے علوم پر میں بات کروں تو بے شمار علوم آ جاتے ہیں۔ علم اسٹرالوجی جسے کہتے ہیں آپ، برجوں کا علم، والسماء ذات البروج، برجوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، آج کہتے ہیں تمہارا ستارہ کیا ہے، تمہارا سٹار کیا ہے، بڑی شوخیاں مارتے ہیں لوگ کہہ کے، اور جناب انگریزوں کے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے فلانے انگریز کی کتاب میں لکھا ہے سٹار کا ہی مطلب ہے، اور بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ کبھی پڑھو تو صحیح علم کی بات، کبھی کھول کے تو دیکھو کہ میرے آقا نے کہاں کہاں سے، پتہ کیا کہ ہماری آنکھوں نے نا، ہماری آنکھوں کو چندیا گئی ہیں کیا، کہ وہ سبز باغ دیکھ کے، جو اوپر سے تو سبز باغ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ قوم کو بتایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے فرنگ و دانش، کیونکہ جب سے میں نے اپنی آنکھ کا سرما بنا ہے خاک مدینہ و نجف کو، جب میں اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوبارہ سے مطالعہ کرنا شروع کر دوں گا، جب میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی تلاوت پڑھنا شروع کر دوں گا، اور جب ان پر عمل کرنا شروع کر دوں گا، تو تب یہ مسلمان بھی پھر زمانے میں حکمرانی کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں مسلمانوں نے جب تک حکمرانی کی، کب تک حکمرانی کی؟ جب تک ان میں حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات موجود رہی، لیکن جب وہ لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے اور جب دوسرے لوگوں کو دیکھنے میں لگ گئے تو کیا ہوا؟ دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارا علم لے لیا، اور ہم نے صرف اب کیا کرتے ہیں، یار ہمارے بڑے بھی بڑے اچھے تھے، یار ہمارے بڑے تو بڑے اچھے تھے لیکن ہم نے کیا علم حاصل کیا ان سے، ہم نے کتنا قرآن کو سمجھا پڑھا۔ تب کے لوگ اپنے بچوں کو پہلے حافظ قرآن بناتے تھے، پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھاتے تھے، محبت سکھاتے تھے۔ جنگیں ہوتی تھیں تو لوگوں کی سارے نوجوان نکل کے چلے جاتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں جنگ تے کرنی نہیں نا گی، چھٹو پڑا، وہ نہیں جی حالات اچھے نہیں ہیں، وہ نہیں جی نبی کی بات نہیں کرنی، وہ نہیں جی جو فتنے اٹھے ہیں ہمیں اس سے کیا، جو فتنے اٹھ گئے ہیں تو ہمیں اس سے کیا۔ تب فتنوں پہ قابو پایا جاتا تھا، اسی ٹائم فتنوں کو مٹا دیا جاتا تھا، تو پھر لوگوں کی گردنیں جھکتی نہیں تھی بلکہ وہ اسلام کا نام لیتے تھے اور چلتے تھے، لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ یار فیشن کون سا چل رہا ہے اس وقت کون سا میک اپ چل رہا ہے، کون سا برانڈ کا موبائل چل رہا ہے، برانڈ، ہمیں برانڈ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ہمیں ایک تو برانڈ کے اندر ڈال دیا گیا، کچھ ٹی وی میڈیا میں اس طرح کے حالات دکھائے جاتے ہیں، پینک کریٹ کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں سب کچھ ہی ختم ہو چلا، سب کچھ ہی ختم ہو چلا، دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ٹی وی کو بند کر لیں نا ذرا، اور موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے ارد گرد دیکھیں ساری زندہ سلامت پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، زندگی میں آگے ترقی کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو لوگ ہیں روزانہ گھر بنا رہے ہیں، روزانہ سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیوں کہ اللہ پاک کہتا ہے ساری چیزیں ایک طرف، لیکن تم مجھ سے مایوس نہ ہونا، تو مجھ سے کبھی، مجھے یہ بہت بڑا برا لگتا ہے۔ نا امیدی کیا ہے کہ کیا کہا گیا نا امیدی کو، کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کو شرک جو ہے نا بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، شرک کیا ہے، بہت زیادہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ ایک مرتبہ ابن العربی جو تھے نا، جب ان کا وصال ہوا کیسے ہوا، ان کو شہید کیا گیا ارطغرل کے وہاں سے، سب نے سنا ہوا نا ان کے حوالے سے نام ابن عربی کا۔ انہوں نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا اور معبود میرے قدموں کے نیچے ہیں، تمہارے خدا اور معبود میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بول دیا، انہوں نے اللہ کا کہہ دیا کہ ہمارا خدا اور ہمارا اللہ ان کے قدموں کے نیچے ہیں، کفریہ کلمات بول دیے، ان کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہو جائے گا تب جو ہے نا میرا مزار ظاہر ہوگا۔ ان کو چھپا کے دفنایا گیا، حالانکہ 600 کتابیں لکھی تھی انہوں نے، اور بڑے غوث پاک کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، غوث پاک کے انعام یافتہ تھے، اتنی بات پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔
300 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جب بادشاہ تھا نا، اس کا نام سلیم تھا، سین سے شروع ہوتا نا، شام میں آیا، مطلب سین سے شین میں داخل ہوا. جب اس نے وہ والا ممبر جس پر بیٹھ کے ہم نے کلمات کہے تھے نا، جب اس ممبر کو ہٹایا، نیچے سے کھدائی کی گئی تو نیچے بہت زیادہ دولت پڑی ہوئی تھی. تو لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ میرے قدموں کے نیچے تمہارے خدا اور معبود ہیں. مطلب کہ ہم نے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے اپنا، ہم نے پیسوں کو، مال و دولت کو خدا بنایا ہوا ہے. فرمایا جو تم نے خدا بنایا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے. جو اصل خدا ہے وہ تو دلوں میں رہتا ہے، وہ تو پوری جہان میں سما نہیں سکتا. وہ تو نور علی نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. بعد میں لوگوں کو خیال آؤ یار ہم تو برا سمجھتے رہے ابن عربی کو، اور وہ بات کیا کر رہے تھے کہ تمہارے معبود. تو ہم نے یہ سوچنا ہے آج میرا معبود کون ہے، میرا رب کون ہے. یورپ ہے، امریکہ ہے، دولت ہے، برانڈ ہے، کون ہے میرا رب؟ یا اللہ جس نے کہا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ. عاشقوں نے بڑی پیاری بیت میں عاشق بھی بات کر جاتے ہیں نا، بڑی بڑی پیاری بات کر جاتے ہیں عاشق بھی. تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا جب جبرائیل نے پڑھ تو سرکار خاموش رہے، پھر فرمایا پڑھ اقرا، پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ فرمایا نا پڑھ اپنے رب کے نام سے، پھر سرکار نے پڑھا. کسی عاشق نے بڑا پیارا کہا نا، جب پہلی دفعہ پڑھ کہا، فرمایا وہ پڑھو جو تیرے اور میرے درمیان میں ہے. پھر فرمایا پڑھ، تو سرکار سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پڑھوں جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں ہے. تو جبرائیل نے عرض کیا حضور وہ پڑھیے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. حضور میں وہ علم نہیں جان سکتا کہ جس میں میرے آقا جبرائیل کو لے کر ایک قدم چلتے ہیں. تو جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں اپنی پرواز سے چلتا تو 500 سال بعد یہاں پہنچتا جہاں پہ آپ کے ساتھ ایک قدم چلا ہوں. بول ہی نہیں رہے یار. معلوم ہوا میرے آقا جبرائیل کو ایک قدم چلائیں تو جبرائیل 500 سال آگے چلا جائے. تو جبرائیل تو فرشتے ہیں نا، میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. جب سرکار اپنے غلاموں پر کرم کرے تو وہ صداقت کے امام بن جائیں. تو پھر سمجھ میں آتی ہے سرکار نے جب عمر پر کرم کیا ہوگا، حضرت عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ان کی نگاہ میلوں دور اپنے سالار کے اوپر چلے گی. ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو کیسے چلی گئی، کیسے مولا علی کو اپنے ساتھ قدم با قدم چلایا. تو کیسے مولا علی کی نگاہ آسمانوں پر بھی جاتی تھی، زمینوں پر بھی جاتی تھی. کیسے سرکار نے دیکھو نا جبرائیل کو ایک قدم چلایا سرکار نے اپنے ساتھ، تو 500